اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامک اکنامک سسٹم یا اسلامی معاشی نظام۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ معیشت کسی بھی قوم کی ترقی اور استحکام کی بنیاد ہوتی ہے۔ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظاموں کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشی نظام بھی ایک مکمل اور متوازن نظام کے طور پر موجود ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح معاشی معاملات کے لیے بھی واضح اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں تاکہ افراد اور معاشرے کی فلاح بہبود کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسلامی معاشی نظام کا تعارف۔ اسلامی معاشی نظام ان اصولوں اور قوانین کا مجموعہ ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں معاشی سرگرمیوں کو منظم کرتے ہیں۔ اس نظام کا مقصد دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں تک محدود کرنے کے بجائے اسے معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچانا اور معاشی انصاف کو فروغ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ سورۃ الحشر کی یہ آیت ہے کہ تاکہ دولت تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش کرتی نہ رہے۔ اسلامی معاشی نظام کے بنیادی اصول کیا ہے؟ نمبر 1، حلال کمائی۔ اسلام نے حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور ناجائز ذرائع سے کمائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سود کی ممانعت۔ اسلامی معاشی نظام میں سود یعنی ربا کو سختی سے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ معاشی استحصال اور طبقاتی فرق کو بڑھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات۔ زکوٰۃ اسلامی معاشی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ اس کے ذریعے دولت مند افراد اپنی دولت کا ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتے ہیں جس سے معاشی توازن قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکیت فردی کا حق۔ اسلام انسان کو جائز طریقے سے حاصل کردہ مال اور جائیداد کا مالک تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے استعمال میں معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی پابند بناتا ہے۔ اسی طرح عدل اور انصاف، یہ بھی اسلامی معاشی نظام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ عدل اور انصاف۔ اسلامی معاشی نظام کا بنیادی مقصد ہر فرد کو اس کا جائز حق دینا اور ہر قسم کے ظلم اور استحصال کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کی ممانعت۔ اسلام مصنوعی قلت پیدا کر کے منافع خوری، ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات کیا ہے؟ یہ نظام دولت کی منصفانہ تقسیم، اسی طرح معاشی استحصال کا خاتمہ، غربت میں کمی، معاشرتی فلاح اور بہبود، اخلاقی اقدار کا فروغ، فرد اور معاشرے کے حقوق میں توازن قائم کرنا، یہ اسلامی معاشی نظام کی خصوصیات ہیں۔ اسلامی معاشی نظام کی اہمیت۔ اسلامی معاشی نظام نہ صرف
فرد کی معاشی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ پورے معاشرے میں اخوت، ہمدردی اور باہمی تعاون کو بھی فروغ دیتا ہے۔ یہ نظام دولت کے بیجا ارتکاز یا ذخیرہ اندوزی کو روکتا ہے اور معاشی استحکام کو یقینی بناتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی معاشی نظام ایک مکمل، کمپلیٹ، متوازن اور عادلانہ نظام ہے جو انسانی فلاح اور بہبود کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیتا ہے۔ موجودہ دور کے معاشی مسائل، غربت، بے روزگاری اور طبقاتی تفاوت کے حل کے لیے اسلامی معاشی اصول نہایت مؤثر اور قابل عمل ہیں۔ اگر اسلامی معاشی تعلیمات کو صحیح معنوں میں نافذ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک خوشحال، منصفانہ اور مستحکم معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔